ابھی سر دست میں شیخین کریمین حضرت سیدنا صدیق اکبر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ کے فضائل پر چند ایک حدیث پڑھتا ہوں۔ حضرت امام ابو نعیم اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تصنیف لطیف فضائل خلفاء راشدین کے اندر یہ حدیث پاک لے کر آئے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رآنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وانا امشی امام ابی بکر، آقا علیہ السلام نے مجھ کو دیکھا کہ میں حضرت صدیق اکبر کے آگے آگے چل رہا تھا۔ فقال، آپ نے پوچھا فرمایا اتمشی امام ابی بکر، کیا تم ابو بکر کے آگے آگے چلتے ہو؟ ما طلعت الشمس ولا غربت بعد النبیین والمرسلین، کہ سورج آج تک طلوع نہ ہوا نہ غروب ہوا نبیوں اور رسولوں کے بعد، الا افضل من نبی بکر، ایسے آدمی پر جو ابو بکر سے افضل ہو۔ سرکار فرمانا یہ چاہتے ہیں کہ نبیوں اور رسولوں کے بعد آج تک کوئی پیدا ہوا ہی نہیں جو صدیق اکبر سے افضل ہو، اس لیے اس کے آگے کیوں چلتے ہو؟ دوستان گرامی، یہ اس کا صفحہ نمبر 5 اور 4 ہے۔ امام ابو نعیم اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب فضائل خلفاء الراشدین، ساتھ میں مناظر اسلام حضرت علامہ غلام مصطفیٰ نوری صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا اردو ترجمہ بھی ہے۔ اسی طرح حضرت امام ابو حامد محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنی شرح افاق کتاب احیاء العلوم کی جلد نمبر 3 کے صفحہ 31 پر یہ خوبصورت حدیث لے کر آئے۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرمایا لو وزینا ایمان ابی بکر بی ایمان العالمین سوى النبیین والمرسلین لا راجح، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں لوگو، اگر نبیوں اور رسولوں کے بعد، نبیوں اور رسولوں کے علاوہ کل کائنات کے ایمان والوں کا ایمان ترازو کے ایک پلڑا میں ہو اور دوسرے پلڑے میں صدیق اکبر کا ایمان ہو، تو فرمایا پھر بھی کائنات میرے یار غار صدیق کے ایمان کا مقابلہ نہیں کر سکتی، میرے صدیق کا ایمان بھاری نکلے گا۔ تو یہاں سے بھی بات ثابت ہوتی ہے کہ حضرت صدیق اکبر نبیوں اور رسولوں کے بعد سب سے بلند و بالا رتبے کے مالک ہے۔ یہ احیاء العلوم جلد نمبر 3 صفحہ 31 ہے۔ حضرت امام غزالی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ذیشان اپنی احیاء کے اندر نقل فرما رہے ہیں۔ اسی طرح مصباح الظلام فی المستغیثین بخیر الانام علیہ الصلاۃ والسلام فی الیقظۃ والمنام، حضرت امام محدث فقیہ ابو عبداللہ محمد بن موسیٰ بن نعمان مزالی مراکشی رحمۃ اللہ علیہ ایک خوبصورت حدیث حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی عظمت و جلالت کے حوالہ سے نقل فرماتے ہیں کہ ہجرت کی رات سفر ہجرت میں آقا علیہ السلام جب غار ثور میں تشریف لے گئے تو حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، یعنی جب غار کے اندر تھے، کہتے ہیں میں نے عرض کیا حضور پیاس لگ رہی ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا صدیق جاؤ غار کے منہ کے آگے چلے جاؤ اور جا کر کے پانی پی آؤ۔ ناظرین، یہاں پر بھی یہ بات قابل توجہ ہے، جو احباب غار ثور کا نظارہ دیکھ چکے ہیں وہ جانتے ہیں، وہ تو بلند و بالا پہاڑ کے اوپر ہے، وہاں تو پانی نام کی ظاہری طور پہ چیز کوئی نہیں، نہ وہاں پہ کوئی پانی کا چشمہ ہے، نہ ہمارے معاشرتی معاملات کے مطابق وہاں پہ کوئی نلکا ہے، نہ موٹر ہے، وہاں پانی کے انتظام ہی کوئی نہیں۔ لیکن صدیق اکبر نے پھر بھی مانگا، وہ جانتے تھے یہی تو وہ بارگاہ ہے، جو کچھ بھی مانگا جائے گا مصطفیٰ عطا فرما دیں گے۔ سرکار سے صدیق اکبر نے مانگا، آپ نے بھی منع نہیں فرمایا، فرمایا صدیق جاؤ غار کے منہ کے آگے چلے جاؤ، جا کر کے پانی پی لو۔ حضرت صدیق اکبر جاتے ہیں، سیراب ہو کر پیتے ہیں، جب پی کر کے واپس آتے ہیں تو سرکار نے پوچھا ابو بکر پی لیا؟
عرض کیا جی حضور، تو فرمایا وہ پانی کیسا تھا؟ تو عرض کرتے ہیں حضور عجب پانی تھا، احلا من العسل و ابید من اللبن و ازکا رائحتن من المسک، حضور دودھ سے زیادہ سفید تھا، شہد سے زیادہ میٹھا تھا، اور کستوری سے زیادہ خوشبودار تھا۔ اللہ اکبر۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر کیا تجھ کو یہ بشارت نہ دوں کہ یہ پانی دنیاوی پانی نہ تھا، بلکہ جب تیرے دل کے اندر پانی کی تمنا پیدا ہوئی نا، ادھر تیرے دل میں یہ خیال آتا ہے، ادھر رب کائنات نے جو جنت کی نہروں پر نگران فرشتہ ہے اس کو حکم دیا، فرمایا جاؤ ان یخرق نہرا من جنت الفردوس الی صدر الغار لتشربہ یا ابا بکر، کیا فرشتے فوراً جاؤ جنت کی نہروں میں سے نہر فردوس کا کنیکشن غار ثور کے منہ کے آگے کر دو، اور یہ فقط ابو بکر تیرے لیے کیا گیا ہے تاکہ تو سیراب ہو سکے۔ حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں حضور والی عند اللہ ہذہ المنزلہ، کیا رب کے ہاں میرا یہ رتبہ، یہ عزت، یہ مقام، یہ مرتبہ؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر یہ کچھ بھی نہیں، اس سے بھی بہت اونچا ہے۔ نعم و افضل، فرمایا اس سے بھی بہت اونچا ہے۔ پھر سرکار کا فرمان سنیے، فرمایا ابو بکر والذی بعثنی بالحق نبیہ، مجھ کو قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھ کو حق کے ساتھ نبی بنا کر بھیجا، لا يدخل الجنہ مبغضک، تجھ سے بغض رکھنے والا کوئی آدمی جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا، ولو کان لہ عمل 70 نبیہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، اگرچہ اس کے اعمال صالحہ 70 نبیوں کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ اندازہ لگائیے، فرمایا کہ تجھ سے بغض رکھتا ہو، عداوت رکھتا ہو، کینہ رکھتا ہو، دشمنی رکھتا ہو، عمل 70 نبیوں کے برابر ہی کیوں نہ ہو، جہنم کا کتا تو بن سکتا ہے، جنت کا راہی نہیں بن سکتا۔ یہ مصباح الظلام کا صفحہ نمبر 70 اور 71 ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ رتبہ، یہ مقام اور یہ مرتبہ ہے۔ یوں ہی ناظرین اکرام، جہاں تک حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق ہے، ان کے بھی بے شمار فضائل اور مناقب ہیں۔ آقا علیہ السلام نے انہی کے لیے فرمایا نا، حضرت عمر پاک کے لیے ہی فرمایا۔ حضرت امام ابو نعیم اصفہانی کی فضائل خلفائے راشدین سے ایک حدیث پڑھتا ہوں، سرکار نے انہی کے لیے فرمایا عمر معیہ وانا مع عمر، فرمایا میں عمر کے ساتھ ہوں، عمر میرے ساتھ ہے۔ والحق بعدی مع عمر حیث کانا، فرمایا میرے بعد حق عمر کے ساتھ ہوگا، عمر جدھر جدھر چلتا جائے گا حق ادھر ادھر چلتا جائے گا، جہاں پر عمر ہوگا وہیں پر حق ہوگا، جہاں پر حق ہوگا وہیں پر عمر ہوگا۔ یہ حضرت سیدنا عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ ہے۔ آپ ہی کے لیے سرکار نے فرمایا تھا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سرکار فرمانا یہ چاہتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو یہ طاقت دے رکھی ہے، یہ ٹیلنٹ دے رکھا ہے، یہ قوت دے رکھی ہے کہ اگر اللہ آپ کے کندھوں پر نبوت کا بار رکھ دیتا تو آپ میں اٹھانے کی طاقت موجود تھی، اگر اللہ آپ کے سر پر نبوت کا تاج سجا دیتا تو آپ نبوت کی ذمہ داریاں نبھانے کے حامل تھے اور طاقت رکھتے تھے، لیکن فرمایا چونکہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد صبح قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ یہ رتبہ اور مقام اور مرتبہ ہے حضرت سیدنا عمر فاروق کا۔ یوں ہی ریاض النظرہ کے اندر سرکار کا یہ فرمان موجود، سرکار فرماتے ہیں عمر بن الخطاب سراج اہل الجنہ، فرمایا میرا عمر جنتیوں کا چراغ ہے، اہل جنت کا چراغ ہے۔ دوستان گرامی، یہ میں نے اختصار کے ساتھ شیخین کریمین کے چند ایک فضائل آپ حضرات کے سامنے رکھے۔ یہ اہل اسلام کا عقیدہ تھا، یہ اہل اسلام کے خوبصورت نظریات ہیں، یہ مسلمانوں کے خوبصورت پاکیزہ نظریات ہیں جو میں نے اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھے۔ اب ذرا چلتے ہیں مرزائیوں قادیانیوں کے عقائد کی طرف۔ ابھی میں نے حدیث رسول پڑھی
کہ نبوت اور رسالت کے بعد سب سے بلند و بالا جس ذات کا رتبہ ہے وہ سیدنا صدیق اکبر ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ لیکن یہ دیکھیے مرزائیوں کا عقیدہ کیا ہے، یہ میرے ہاتھ میں مرزا غلام قادیانی کے بیٹے مرزا بشیر الدین محمود کی تصنیف انوار العلوم ہے، اس کی جلد دوم ہے، صفحہ 279 ہے، 279 کہتا ہے، اور میں نے خود اپنے کانوں سے حضرت مسیح موعود سے سنا، یعنی مرزا قادیانی سے، اور میں نے خود اپنے کانوں سے حضرت مسیح موعود سے سنا ہے کہ میں وہی ہوں جس کی نسبت ایک بزرگ سے پوچھا گیا کہ کیا وہ ابو بکر سے بڑھ کر ہوگا، تو اس نے جواب دیا کہ وہ تو کئی پہلے نبیوں سے بھی شان میں بڑا ہوگا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ دیکھیے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے برتری کا دعویٰ، افضل ہونے کا دعویٰ، اعلیٰ عظمت والا ہونے کا دعویٰ، کہتا میں نے خود سنا ہے اپنے باپ کی زبان سے مرزا قادیانی، اور ساتھ میں بلکہ یہ بھی جملہ کہا کئی نبیوں سے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ انوار العلوم کی جلد دوم ہے، صفحہ 279 مرزا غلام قادیانی کا بیٹا بشیر الدین اس بات کو نقل کر رہا ہے۔ اسی طرح دوستان گرامی، مرزائیوں قادیانیوں کا شیخین کریمین کے بارے ایک اور ایک انتہائی گھٹیا، دل سوز، پریشان کن، ایک مسلمان کے دل کو دہلا دینے والا گندہ ترین خبیث ترین عقیدہ آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ مرزائیوں کی کتاب المہدی نمبر 2، شمارہ 2 ہے، 3 جنوری فروری 1915، اس کا صفحہ نمبر 57 ہے۔ اس کے اوپر دیکھیے کیا بکواس کر رہے ہیں، کہتے ہیں ابو بکر و عمر کیا تھے، یہ مرزائیوں کا عقیدہ ہے، ابو بکر و عمر کیا تھے، وہ تو حضرت غلام احمد کی جوتیوں کے تسمہ کھولنے کے بھی لائق نہ تھے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ ابو بکر عمر کیا تھے، وہ تو حضرت غلام احمد کی جوتیوں کے تسمہ کھولنے کے بھی لائق نہ تھے۔ یہ دوبارہ عبارت دکھائیے۔ میں اس کا ٹائٹل بھی ذرا دکھا دوں تاکہ ہمارے ناظرین جو ہیں آسانی کے ساتھ کل کلاں کو اگر اس کا حوالہ دیکھنا چاہیں تو وہ آسانی کے ساتھ دیکھ لیں۔ یہ اس کا فرنٹ پیج ہے۔ ناظرین، یہ ہیں مرزائیوں قادیانیوں کے گندے غلیظ ترین عقائد صحابہ کرام کے بارے، بالخصوص شیخین کریمین حضرت صدیق اکبر اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے۔ کہتے ہیں یہ تو مرزا قادیانی کے جوتے کے تسمہ کھولنے کے قابل بھی نہ تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ سامعین کرام، ناظرین، یوں ہی اگلے عقیدے کی طرف چلتے ہیں۔ مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے حضرت سیدنا مولا کائنات شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اور اس کے رسول کی محبت حضرت علی پاک کی محبت سے مشروط ہے۔ اگر کوئی بندہ حضرت علی پاک سے محبت نہیں کرتا تو وہ سمجھے خدا اور اس کے رسول سے بھی پیار نہیں کرتا۔ اگر کوئی بندہ حضرت علی پاک سے بغض رکھتا ہے تو وہ سمجھے اللہ اور اس کے رسول سے بغض رکھتا ہے۔ میرے ہاتھ میں دنیا حدیث کی عظیم ترین کتاب مستدرک ہے، اس کے اندر سرکار کا یہ فرمان ذیشان موجود۔ سرکار فرماتے ان اللہ عز و جل مولایا، کہ اللہ میرا مولا ہے، وَأَنَا مولا کل مومن، اور میں ہر مومن کا مولا ہوں۔ ثم اخذ بیدی علی رضی اللہ عنہ، سرکار نے یہ فرما کر حضرت علی پاک کا ہاتھ پکڑا، بلند کر کے فرمایا
من کنتو مولا فہذا ولیہ، کہ میں ہر مومن کا مولا، جس کا میں مولا میرا علی اس کا مولا. اللہم والی من والاہ وعادی من عاداہ. سرکار نے پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا، اللہ علی کا ہاتھ پکڑ کر کہا جا رہا ہے، اے اللہ جو میرے علی سے پیار کرے تو اس سے پیار کر، جو میرے علی سے بغض رکھے تو اس سے ناراضگی رکھ. یہ مستدرک کی جلد نمبر 4 ہے اور صفحہ 72 کے اوپر سرکار کا یہ فرمان ذیشان موجود. حضرت علی پاک کی محبت کے بغیر خدا کی محبت نہیں مل سکتی اور رسول کی محبت نہیں مل سکتی ہے. یوں ہی حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت پر ایک اور حدیث پڑھ کے میں گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں. سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من اطانی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصى اللہ. جس نے میری اطاعت کی اس نے خدا کی اطاعت کی، جس نے میری نافرمانی کی اس نے خدا کی نافرمانی کی. ومن اطاع علیا فقد اطاعنی، جس نے میرے علی کی اطاعت کی اس نے مجھ محمد عربی کی اطاعت کی. ومن عصى علیا فقد عصانی، جس نے علی کی نافرمانی کی اس نے مجھ محمد عربی کی نافرمانی کی. اور اس سے اوپر والی حدیث میں فرمایا، من سب علی فقد سبانی. حضور نے فرمایا جس نے میرے علی کو گالی دی، جس نے میرے علی پر سب و شتم کیا، جس نے میرے علی کو برا بھلا کہا اس نے مجھ محمد عربی کو برا بھلا کہا اور گالی دی. ومن سبنی فقد سب اللہ تعالی، اور جس نے مجھ کو گالی دی اس نے خدا کو گالی دی. یہ صفحہ نمبر 88 پر دونوں احادیث طیبات موجود ہیں. تو آپ نے غور کیا، حضرت علی پاک کی محبت اللہ اور اس کے رسول کی محبت، حضرت علی پاک کی عداوت اور بغض اللہ اور اس کے رسول کی عداوت اور بغض ہے. علی کے در دولت کے بغیر نہ خدا کا در ملتا ہے نہ مصطفیٰ کا در ملتا ہے. یہ تو ناظرین کرام عقائد ہیں اہل اسلام کے، مسلمانوں کے. لیکن اب ذرا مرزائیوں قادیانیوں کے عقائد بھی اس حوالہ سے آپ سنتے جائیے. یہ میرے ہاتھ میں مرزا غلام قادیانی کے ملفوظات کی پہلی جلد ہے، اس کا صفحہ نمبر 400. اس کے اوپر لکھا گیا، اس لیے یاد رکھو کہ پرانی خلافت کا جھگڑا چھوڑو، اب نئی خلافت لو. ایک زندہ علی تم میں موجود ہے، اس کو چھوڑتے ہو اور مردہ علی کی تلاش کرتے ہو. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ ملفوظات کی پہلی جلد صفحہ نمبر 400. خیال کریں کس حد تک زہریلا قلم استعمال کیا گیا. کہتا تم ابھی تک خلافت کے جھگڑوں میں پڑے ہو، اب نئی خلافت ہے. یعنی قادیانیت کو، باطل مذہب قادیانیت کو نئی خلافت قرار دیا جا رہا ہے. کہا کہ زندہ علی تم میں موجود ہے، یعنی مرزا قادیانی، اس کو چھوڑتے ہو اور مردہ علی، حضرت علی پاک کو نعوذ باللہ مردہ علی کہا جا رہا ہے، مردہ علی کو تلاش کرتے ہو. تو یہ لکھنے کا مطلب یہ ہے کہ علی پاک کو چھوڑو اور مرزا غلام قادیانی کے پاس آ جاؤ، اس کو قبول کرو. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس عبارت کے اندر بھی کس قدر غلاظتیں ہیں. ایک تو حضرت علی پاک ہونے کا یہاں پہ دعویٰ کیا گیا، دوسرا حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مردہ قرار دیا گیا. استغفر اللہ استغفر اللہ. ان ظالموں کو پتہ نہیں قبر کے اندر جا کے تو کافر بھی نہیں مرتا. اگر کافر مرے تو عذاب کس کو ہونا ہے؟ قبر کے اندر وہ زندہ ہے تو اس کو عذاب دیا جائے گا نا. سرکار فرماتے ہیں کہ قبر کی دو حالتیں ہیں، یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. تو کافر کو عذاب دیا جاتا ہے، مومن کو جنت کی نعمتیں دی جاتی ہیں. اب اگر قبر کے اندر کافر زندہ ہی نہیں تو عذاب کس کو ہے؟ اگر قبر کے اندر مومن زندہ نہیں تو جنت کی نعمتیں کس کو ہیں؟ تو مرتا تو عام آدمی نہیں ہے، یہاں تو ولیوں کے امام ہے، یہاں تو حضرت شیر خدا مولا کائنات ہیں، بے شمار فضائل کے حامل مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور یہ بدبخت قادیانی ان کو مردہ قرار دے رہے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اسی طرح
ایک اور مقام پر مرزا قادیانی اس طرح کی بکواس کرتا ہے، لیکن اس سے قبل ناظرین کرام اہل اسلام کا عقیدہ سماعت کرتے جائیے۔ مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر علی فقط ایک ہے، دوسرا علی نہیں آیا، نہ آ سکتا ہے۔ جو نبی کا دماد ہو، نبی کا چاچا زاد بھائی ہو، جس کو باب مدینہ العلم کہا گیا ہو، باب دار الحکمت کہا گیا ہو، جس کے سینے کے اندر قرآن کا ظاہر بھی ہو باطن بھی ہو، وہ علی جو قرآن کے اسرار و رموز کو جانتا ہو، کون سی آیت کب کیسے کدھر نازل ہوئی، کس کے بارے نازل ہوئی، اس کے اندر مضمون کیا ہے، وہ علی جانتے ہو۔ جو حضرت فاطمہ الزہرا کے شوہر نامدار ہوں، حضرت